اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج محرم کے مہینے کی نسبت سے محرم کے مہینے میں 18 تاریخ اور 25 تاریخ محرم کے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے یوم وصال، یوم شہادت کے موقع پر آج ہم لوگ ذکر کریں گے حضرت امام حسین اور حضرت علامہ اقبال۔ حضرت علامہ اقبال اور حضرت امام حسین کے حوالے سے آج ہم لوگ کچھ گفتگو کریں گے اور ان کے چنندہ اشعار یعنی حضرت اقبال نے امام حسین علیہ السلام کے تمام فلسفی اور تمام کنسیپٹ کے اوپر کس طرح کی باتیں کی ہیں، آج کے زمانے میں بہت ہی معیاری اور بہت ہی اصلاحی ہے، کیونکہ ان کی فکر جو ہے ہمارے لیے بہت ہی قابل غور و فکر اور اصلاحی اور نئی نسلوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، لہٰذا آج اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال اور امام حسین، آپ نے اپنے شعر میں فرمایا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ عجیب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی۔ عجیب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی۔ یعنی حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جو ہے ایک حقیقت ہے، مقام شبیری ایک حقیقت ہے، اور کوفی اور شامی جو ہے اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ذکر میں کیا تھا کہ کوفیوں کے اور شامیوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حسینیت اور یزیدیت ایک علامت ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، اور حقیقت ابدی ہے جو مقام شبیری ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا کہ عجیب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی۔ یعنی اگر مقام شبیری کو اور حقیقت ابدی کو سمجھ لیا جائے اور کوفی و شامی انداز کو صحیح معنوں میں پہچان لیا جائے تو مسلمانوں کے اندر شکوہ سنجر اور جنید و بستامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کی شان فقر پیدا ہو جائے گی، اور کیونکہ یہ حقیقت ابدی جو ہے یہ اللہ والوں کے تعلیمات اور اس کے اندر کی بات ہے، لہذا اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمز قرآن از حسین موختیم را آتش و شعلہ باندوختیم۔ ترجمہ: در حقیقت ہم نے قرآن کریم کے حقیقی معنی اور منشا کو امام حسین سے سیکھا ہے۔ آج جو ہمارے دلوں میں سچائی کے شعلے اور خدا کی محبت جل رہی ہے، ان کی گرمی حسین علیہ السلام کی جلائی ہوئی آتش عشق کی مرہون منت ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین موختیم آتش و شعلہ باندوختیم۔ یعنی ہم نے قرآن کریم کے حقیقی معنی کو کس سے سیکھا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں۔ جو ہمارے دلوں میں سچائی کے شعلے اور خدا کی محبت جل رہی ہے، یہ ان کی گرمی حسین علیہ السلام کی جلائی ہوئی ہے اور آتش عشق کی مرہون منت ہے۔ ماشاءاللہ۔
مدعایش سلطنت بودی اگر خود نہ کر دی باچنی ساما سفر، یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خود سلطنت حاصل کریں، اگر وہ سلطنت کے خواہاں ہوتے تو اتنے تھوڑے ساتھیوں اور معمولی سامان کے ساتھ کیوں مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف جاتے۔ یہ بہت ہی عمدہ بات حضرت اقبال نے کہہ دی ہے، اور تمام جو مخالفین امام علی مقام اور مخالفین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا جواب اور بہت بڑا جواز ہے کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطنت کی ضرورت ہوتی، سلطنت کی خواہش ہوتی جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، تو ان کو بہت اتنے تھوڑے لوگوں کو لے کر کے میدان کربلا میں، بالخصوص عورتوں اور بچوں کو لے کے کربلا میں جانے کی ضرورت بالکل نہیں تھی، اور بالکل نہیں ہوتی۔ وہ جنگ کے لیے جاتے اور جنگجوؤں کے ساتھ جاتے۔ مدعایش سلطنت بودی اگر خود نہ کر دی باچنی ساما سفر، پھر کہتے ہیں ہر کے پیما باہو الموجود بست گردنس از بند معبود رست، یعنی جس شخص نے بھی زندہ و جاوید خدا تعالیٰ سے عبودیت کا رشتہ استوار کر لیا، یقیناً اس کی گردن ہر معبود باطل کی بندش سے آزاد ہو گئی، اور وہ ظالم و جابر آقاؤں کی خدائی کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ اللہ اکبر۔ جس شخص نے زندہ و جاوید خدا تعالیٰ سے عبودیت کا رشتہ استوار کر لیا، یقیناً اس کی گردن ہر معبود باطل کی بندش سے آزاد ہو گئی، کسی بھی باطل قوتوں سے وہ ڈرنے والا وہ نہیں ہے، وہ آزاد ہو گئی، اور وہ ظالم و جابر آقاؤں کی خدائی کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ یعنی جو ظالم و جابر آقا ہیں، جو زمانے کے آقا بنے پھرتے ہیں، اس کے لیے وہ شخصیت قیامت ثابت ہوا، وہ قیامت خیز بن جاتا ہے، اور وہ بالکل باطل کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہر کے پیمان باہو الموجود بست گردنس از بند معبود رست۔ ماشاء اللہ۔ مرد ہر از لالائے روشن ضمیر مینا گردد بندائے سلطان و میر، مرد ہر لا الہ سے روشن ضمیر ہے، وہ کسی بادشاہ اور امیر کا غلام نہیں ہوتا۔ جو مرد حر ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے نشست میں کیا تھا کنسیپٹ آف کربلا میں، اس میں یہ بات واضح کہی تھی کہ جو مرد حر ہیں، مردان حر ہیں، جن کی آنکھ زیبا ہوتی ہے، ان کے بارے میں حضرت اقبال فارسی کے شعروں میں بھی بڑے عمدہ طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد حر لا الہ سے روشن ضمیر ہے، یعنی کلمہ طیب لا الہ سے جو ہے اس کا ضمیر روشن ہو چکا ہے، وہ کسی بھی بادشاہ اور امیر کا غلام نہیں ہو سکتا، کسی بھی بادشاہ کی قوت و طاقت سے مروب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس سے ڈر سکتا ہے، اور نہ اس کی غلامی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ لا الہ کے کلمے سے اپنے ضمیر کو روشن کر چکا ہے اور اپنے روح کو پاک کر چکا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ جب اس نے کہہ دیا تو اس نے تمام غیر اور تمام آقاؤں اور خداؤں کی نفی کر دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مرد حرز لا الہ روشن ضمیر مین گردد بندہ سلطان و امیر۔ واہ کیا بات۔ پھر اقبال صاحب، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں، جو فرماتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کے بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروز اوز دست مصطفیٰ پیمان نوس، یعنی ہم کلیسا کے دوست اور مسجد فروز ہیں، جبکہ وہ مرد حر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شراب الست پیتا ہے۔ یہ وہی مرد حر کی بات حضرت اقبال فارسی کے شعروں میں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کلیسا کے دوست اور مسجد فروز ہیں، ہے نا، جبکہ مرد حر جو ہے
وہ کیا ہے؟ میں الست حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پی چکا ہے، اور جو رسول پاک کے دست مبارک سے میں الست پی چکا ہے وہ نہ مسجد فروش ہو سکتا ہے نہ کلیسا فروش ہو سکتا ہے، اس کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے اور وہ غلامی کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ حق کو اور باطل کو پہچان چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، ماشاءاللہ۔ اسی لیے فارسی کے شعر میں آپ کہتے ہیں کہ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، اوز دست مصطفیٰ پیمان نوش۔ واہ کیا بات ہے! حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فارسی کے شعروں میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ کس طرح سے لگایا ہے، اور کربلا کے کانسیپٹ کو ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ہم لوگ اس سے محظوظ ہوتے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مرد حرما کم زورد لا تخف، ماں بمیداں سر بجے بو سر بکف، یعنی مرد حر لا تخف کی ورد سے قوی ہے۔ ہم تو میدان میں سر جھکائے آتے ہیں لیکن وہ موت سے بے خوف سر ہتھیلی پر رکھے نکلتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے! مرد حر کے بارے میں بات کر کے حضرت اقبال دی کنسیپٹ آف کربلا کو بہت عمدہ طریقے سے اپنے انداز میں واضح کر رہے ہیں۔ مرکز افضلیہ کے سامعین بغور مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں کہ ہم نے جو پچھلے نشست میں دی کنسیپٹ آف کربلا کو واضح کیا ہے حضرت اقبال سے کس طرح سے جو ہے نسبت رکھتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے مترادف ہو رہا ہے، کس طرح سے میچ کر رہا ہے۔ مرد حر لا تخف کے ورد سے قوی ہے۔ لا تخف کا مطلب کہ مت ڈر۔ قرآن میں جو آیت ہے لا تخف، اس کا حوالہ دے کے آپ فرما رہے ہیں کہ مت ڈر، کسی سے مت ڈر، بے خوف ہو جا، نڈر ہو جا۔ اس کے ورد سے مرد حر جو ہے اس کے ورد سے قوی ہے۔ اب دیکھیے ورد سے بات نکلی ہے کہ ورد صرف کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں جو آیت مبارک ہے لا تخف، اس کا ورد کرنے والا حضرت حر ہیں، اس کا ورد کرنے والا وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو میدان میں سر جھکائے آتے ہیں لیکن وہ بے خوف اور سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے۔ کون؟ جو لا تخف کا ورد کرنے والا مرد حر ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی بھی یزید اور کسی بھی ظالم سے نہیں ڈرتا۔ پائی خود را آنچو نامہ کم نہد، نبض را از سوزو برمی جہد۔ وہ اپنا پاؤں اس مضبوطی سے رکھتا ہے کہ اس کی گرمی سے راستے کی نبض تیزی سے چلنے لگتی ہے، یعنی وہ اس کا پیر جو ہے، اس کا پیر اتنی مضبوطی سے زمین پہ جاتا ہے، وہ اپنا پاؤں اس مضبوطی سے رکھتا ہے کہ اس کی گرمی سے، اس کے پیر کی گرمی سے راستے کے نبض تیز ہو جاتے ہیں، یعنی زمین کانپنے لگتی ہے نا؟ زمین جو ہے کانپنے لگتی ہے اس میدان میں مرد حر کے پیر سے، اس کے چلنے سے، اور اس کے کہیے کہ پیروں کے تلے جو ہے زمین کانپنے لگتی ہے۔ دارد اندر سینہ تکبیر امم، در جبیں اوست تقدیر امم، یعنی اس کے سینے کے اندر قوموں کی عظمت اور سربلندی ہے، اور اس کی پیشانی پر اقوام کی تقدیر لکھی ہوئی۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اسی حسینی مرد قلندر کی تعریف ہو رہی ہے جس کا تعلق حر سے ہے، حریت سے ہے، جو مرد میدان ہے، مرد حر ہے، اور جس کی آنکھ بینا ہو چکی ہے، جو حق و باطل کو پہچان چکا ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ دارد اندر سینہ تکبیر امم، در جبیں اوست تقدیر امم، اس کے سینے کے اندر قوموں کی عظمت ہے اور سربلندی ہے، اور اس کی پیشانی پر اقوام کی تقدیر لکھی ہوئی۔ ماشاءاللہ کیا بات فرما رہے ہیں حضرت اقبال، سن کر کے دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول۔ عاشقوں کے امام و پیشوا حضور سید کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند ہیں، جنہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ میں
سر و آزاد کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ حضرت امام عالی مقام کے تعریف میں حضرت اقبال کے شعر ہیں۔ عشق را آرام جاں حریت است، ناقاش را ساربان حریت است۔ عشق کے لیے حریت یعنی آزادی، آرام، سکون اور راحت کا باعث ہے، اور اس کے ناقے یعنی اونٹنی کی ساربان حریت یعنی آزادی ہے۔ یعنی یہ باتیں عشق کی چل رہی ہے۔ عشق کے لیے جو آزادی اور آرام و سکون اور راحت کا باعث ہے، اور اس کے ناقے اور اونٹنی کا ساربان حریت آزادی ہے، یعنی عشق کا تعلق آزادی اور حریت سے ہے۔ عشق کا تعلق جو ہے آزادی اور حریت سے ہے۔ یہ بات حضرت اقبال فرما رہے ہیں۔ عشق را آرام جانے حریت است، ناکاش را ساربان حریت است۔ یعنی عشق کے لیے آرام جان اس کی آزادی ہے، وہ مرد آزاد ہے۔ اس لیے تو حضرت اقبال نے دوسرے جگہ پر فرمایا تھا، تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہ جو کنسپٹ ہے آزادی کی اور حریت کی، اور بالکل لا تخف اور ولا تحزنوا کی، اور الا ان اولیاء اللہ کی، یہ جو ہے اللہ والوں کے طریقہ کار پر بالکل صادق آتی ہے۔ اسی لیے حضرت اقبال کو آج کے زمانے کا ماڈرن ایج کا اگر ہم مسلح قوم کہیں اور ایک بہت بڑا مجدد کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ دادا سرکار نے حضرت اقبال کو اپنا پیر تسلیم کیا تھا۔ یعنی شاعر مشرق حضرت اقبال کو پیر مشرق نے اپنا پیر تصور کیا ہے۔ یعنی پیر مشرق حضرت میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر تصور اس لیے کیا کیونکہ آج کے زمانے میں کس قدر معیاری ان کے اشعار ہیں، جنہوں نے واضح طور سے کربلا کو واضح کر کے اس کنسپٹ کو کلیئر کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ ضرورت ہے تو اس کو سمجھنے کی ہے۔ در نوائی زندگی سوزز حسین، اہل حق حریت آموزز حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے نوائے زندگی میں سوز پیدا ہوا، اور اہل حق نے آپ سے حریت کا سبق سیکھا ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے نوائے زندگی میں ہم نے سوز حاصل کیا ہے، سوز پیدا ہوئی ہے، عشق کا سوز، ایمان کا سوز اور یقین کا سوز پیدا ہوا ہے، ہماری روح گرما گئی ہے، اور اہل حق اللہ والوں نے اور مومنوں نے آپ سے حریت اور آزادی کی سبق کو سیکھا ہے۔ در نوائی زندگی سوزز حسین، اہل حق حریت آموزز حسین۔ درمیان امتاں کیوان جناب، ہمچو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ یعنی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو امت میں وہی حیثیت حاصل ہے جو سورہ اخلاص کی حیثیت قرآن مجید میں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لاجک ہمارے شاعر مشرق دے رہے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں 114 صورتوں میں سورہ اخلاص کو درجہ حاصل ہے، جس میں خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ جس کی اتنی عظمت ہے کہ کوئی شخص اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو کل قرآن مجید کو پڑھنے اور ختم کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وہی چیز حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام کو امت میں وہی حیثیت حاصل ہے جو سورہ اخلاص کو قرآن مجید میں ہے۔ یعنی سراپا قرآن ہے، مکمل قرآن ہے، تمام قرآن آپ پر ختم ہے، اور آپ کی فضیلت اور افضلیت جو ہے اس طریقے سے ہے، اس طرز پر ہے جس طرز پر سورہ اخلاص کو 114 صورتوں پر ہے۔ بالکل واضح طور سے بلکہ یوں کہیں کہ سورہ اخلاص کی جو عظمت و ماہیت ہے اور اس کی حقیقت ہے، اس کا تعلق بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ اگر بغور فرمائیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ اخلاص کے 3-4 جو آیتیں ہیں اس کے اندر تمام مغز پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا براہ راست تعلق جو ہے پنجتن پاک سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اقبال فرما رہے ہیں، درمیان امتیں کیوان جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اب دیکھیے صاحب، شاعری میں اور فارسی میں اور اردو میں حضرت اقبال کس طریقے سے عظمت اہل بیت بیان فرما رہے ہیں۔ رنگ اوبر کن مشال او شبی، در جہان عکس جمال او شبی۔ تم بھی اسی خدا کا رنگ پیدا کرو، یعنی اس کی صفات سے متصف ہو جاؤ، اسی کا آئینہ بن جاؤ گے، اور جہاں میں اسی کے عکس جمال کا آئینہ وار ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، کیا بات حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے عکس جمال بن جاؤ اور کس طریقے سے آئینہ بن جاؤ، اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ تم بھی اسی اللہ تعالیٰ کا رنگ پیدا کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس کے صفات اپنے اندر جب تم لے آؤ گے تو تم اس کے آئینہ بن جاؤ گے۔ جس طریقے سے صوفیہ کے مرکز میں، صوفیہ کے محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت، یعنی جو پیر کامل ہو جاتا ہے وہ خدا کا آئینہ بن جاتا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تم بھی پیر کامل بن جاؤ، تم بھی خدا کا آئینہ بن جاؤ، تاکہ تمہارے وجود سے اللہ کا نور واضح ہو اور تم بھی یہ گنگنانے پر مجبور ہو جاؤ کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کا شکل ہے اور یار میں فنا ہوں میں۔ وہی بات حضرت اقبال کر رہے ہیں، رنگ اوبر کن مثال اوشوی، در جہان عکس جمال او سوی۔ آنکھ نام تو مسلمان کرداست، از دوئی سوئے یکی ارداست۔ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے وہ تجھے کثرت سے عبادت کی طرف لایا ہے، یعنی یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ وہ تجھے کثرت سے عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ تم خالص اسی کے بندے بن جاؤ اور اس کے دین کے ابلاغ کا سبب بن سکو۔ یہ بات بہت عمدہ کہہ رہے ہیں حضرت اقبال کہ وہ تجھے کثرت سے عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ تم جو غیروں میں پھنسے ہوئے ہو، تم جو ہے واحد و یکتائیت کی طرف آ جاؤ اور واحدیت اور احدیت کو پہچان لو، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو پہچان لو، اور اللہ کی راز و نیاز اور معرفت سے جب تم سرفراز ہو جاؤ گے اور ایسا بندہ بن جاؤ گے کہ اس کے دین کے ابلاغ کا سبب بن سکو گے، یعنی اس کے دین کو پھیلا سکو گے، اس کی اشاعت کر سکو گے اور اس کا خوب اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچا سکو گے۔ ہاں کے نام تو مسلمان کرداست، از دوئی سوئے یکی اردہ یاست، یعنی دوئی سے یکی کی طرف آ جاؤ گے، مزہ آ جائے گا۔ گرب اللہ الصمد دل بستائی، از حد اسباب بیرون جستائی۔ اگر تو نے خدا تعالیٰ بے نیاز سے دل وابستہ کر لیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تو اسباب کے دائرے سے نکل گیا ہے، اس لیے کہ خدا کا بندہ کسی صورت میں بھی اسباب کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اسباب خود بندے کے غلام بن جاتے ہیں۔ امام علی مقام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کرتے کرتے حضرت اقبال اب جو ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی باتیں کر رہے ہیں اور بندہ کو خدا سے کس طرح سے جوڑ رہے ہیں اور اس کو کس طریقے سے اسباب کے دائرے سے نکل کر کے مسبب الاسباب کے طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو مسبب الاسباب سے تمہارا واسطہ جڑ جائے گا تو تمہارے لیے
تمام اسباب غلام بن جائیں گے اور تم اس سے اوپر اٹھ جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات یہ حقانیت اور معرفت کی ہو رہی ہے۔ مسلم آستی بین آزج غیر شو، اہل عالم را سراپا خیر شو، یعنی اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی سے متصف ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سر چشمہ بن جا۔ مسلم استی بی نیازج غیر شو، اہل عالم را سراپا خیر سو، یعنی اگر تو مسلمان ہے تو تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جا، شان بے نیازی اپنے اندر لے آ، اپنے اندر جو ہے سمدیت کا ذوق پیدا کر لے اور دنیا کے لیے تو سراپا خیر بن جا، سب کے لیے تو رحمت بن جا، سب کے لیے خیر و برکت کا سر چشمہ بن جا۔ یہ بات بہت عمدہ ہے۔ رشتہ ای بالم یکن باید قوی، تاتو در اقوام بے ہم تاشوی، خدا کی اس صفت سے رشتہ مستحکم کر لینا چاہیے جو لم یکن لہو کوفو ونہد میں بیان ہوئی ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں۔ جب وہ رشتہ مستحکم ہو جائے گا تو دنیا کے قوموں میں بے مثال بن جائے گا۔ یہ بات بہت عمدہ ہے کہ خدا کے صفت سے رشتہ مستحکم کر لینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ رشتہ بالم یکن باید قوی، تاتو در اقوام بے ہم تاشوی، خدا کی اس صفت سے رشتہ مستحکم کر لینا چاہیے جو لم یکن لہو کوفو ونہد میں بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو تمام چیزوں سے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے اور تمام چیزوں پر پرائیورٹی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور یہ رشتہ جب مستحکم ہو جائے گا تو دنیا کے قوموں میں بے مثال بن جائے گا۔ کہ ذاتش واحد است وہ لا شریک، بنداش ہم در نسازد با شریک، وہ پاک ذات ہے جو اکیلی ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا بندہ بھی کوئی شریک گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لا شریک ہے تو اس کا بندہ بھی لا شریک بن جاتا ہے اور کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ بات بہت ہی عمدہ ہے صاحب۔ مومن بالائی ہر بالا تری، غیرت بر نتابد ہم سری، یعنی مومن ہر بلند تر سے بلند ہے، اس کی غیرت کسی باطل مد مقابل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن بالائی ہر بالا تری، غیرت اوبر نتابد ہم سری، جو مومن ہوتا ہے ہر بلند تر سے بلند۔ کیا بات! مومن کبھی پست نہیں ہوتا، مومن کبھی پسپا نہیں ہوتا، مومن کبھی زیر نہیں ہوتا، کیونکہ مومن ہر بلند تر سے بلند تر ہے۔ اللہ اکبر! اس کی غیرت کسی باطل کی مد مقابل کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کی جو غیرت ہے وہ باطل کو بالکل گوارا نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے شعلہ بن کر پھونک دے خاصا کے غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاصا کے غیر اللہ کو۔ حضرت اقبال نے اردو کے شعروں میں بھی اپنی باتیں اسی طریقے سے رکھی ہیں جس طریقے سے فارسی کے کلام میں آپ نے جو ہے والہانہ اور انقلابی اشعار کہے ہیں۔ خرقہ لا تحزنوا اندر برش، انتم العلون تاجی برسرس، ولا تحزنوا یعنی غم نہ کھاؤ کا خرقہ پہنے ہوتا ہے، یعنی اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، اور انتم العلون یعنی تم ہی غالب آؤ گے کا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العلون،
اور ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غم نہ کھاؤ، کیونکہ تم ہی جیتو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ قرآن کی آیت کا آپ نے بہت اچھا نظم کیا کہ خیر کائے لا تحزنوا اندر برش انتم العلون تاجیز برسرش، یعنی ولا تحزنوا، تم غم نہ کھاؤ کا خرقہ پہنے ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے کیسا خرقہ پہنے ہوتا ہے؟ غم نہ کھاؤ، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہے، اسی بات کا خرقہ پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ انتم العلون، یعنی تم ہی غالب آؤ گے کا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے۔ یعنی حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جانتے ہو مومن کا خرقہ کیا ہے اور اس کے سر کا پگڑی اور تاج کیا ہے؟ ارے اس کا خرقہ یہ ہے کہ وہ بے غم ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے، اسی بات کا خرقہ وہ پہنے ہوتا ہے۔ اور اس کے سر کا جو تاج اور پگڑی کیا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں ہی غالب آؤں گا۔ اب سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں حضرت اقبال نے کیسے خرقہ اور کیسے پگڑی کی بات کہی ہے اور کیسا تصور دیا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ تمام خانقاہ کے پیران عظام اور تمام سینسیٹیو جو مریدان حضرات اور اسکالر ہیں، وہ ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے استاد کیا کنسپٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا خرقہ پہننا چاہیے اور کس طرح کی پگڑی باندھنی چاہیے۔ آپ اگر دوسرے سے غم، دنیا کا غم اور دوسری چیزوں کا غم آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سمجھ لیجئے خرقہ ہی نہیں ہے۔ آپ تمام چیزوں سے بے غم ہو گئے اور بالکل نڈر اور بے خوف ہو گئے، تب جا کر کے مانا جائے گا کہ آپ خرقہ پوش ہیں۔ جب آپ خرقہ پوش ہو گئے تو آپ لا تحزنوا پر قائم ہو جائیے۔ اسی طریقے سے جب آپ اس بات کا آپ کو بالکل فکر ہے کہ آپ جیتیں گے کہ ہاریں گے، آپ جیتیں گے کہ ہاریں گے کہ تذبذب میں ہیں، اور آپ کی حالت جب متزلزل ہے تو آپ کے سر پر جو پگڑی ہے وہ کھوکھلی ہے، وہ پگڑی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ حق پر ہیں تو آپ ہی جیتنے والے ہیں، اور یہ تاج آپ کے سر پہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ تصور کیجئے اور اس کو سمجھیے تو پتا چلے گا اصل خرقہ کیا ہے اور اصل پگڑی کیا ہے۔ حضرت اقبال نے بہت اچھا فکر دیا ہے۔ در فضائے این جہان ہائے ہو، نغمہ پیدا نیست جز تکبیر ہو۔ ہائے ہو کہ اس جہان کی فضا میں مومن کی تکبیر کے سوا کوئی نغمہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مومن کی جو تکبیر ہے وہی نغمگی ہے اس جہان کی، کیونکہ جو مومن کی تکبیر ہے اس سے بڑا کوئی نغمہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مومن کی جو تکبیر ہے وہ تقریروں میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ترنم، اس کے کلام اور سما سے بھی واضح ہوتا ہے۔ یہ وہی مومن کی تکبیر ہے جس میں نغمگی ہے، اور اس کے علاوہ فضا میں کچھ نہیں ہے اس ہائے ہو کے دنیا میں۔ در فضائی ای جہان ہائے ہو، نغمہ پیدا نیست جز تکبیر ہو۔ یعنی مومن کے تکبیر کے سوا اس جہان میں کوئی نغمہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مومن کو پہچانیے، مومن بنیے، اور مومن کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے کنسپٹ کو سمجھیے، بغیر اس کے کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ در گرہ صد شعلہ دارد اخغرس، زندگی گیرد کمال از جوہرس۔ اس کے انگارے کی گرہ میں سینکڑوں شعلے ہیں، اور زندگی کو اس کے جوہر سے درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ بالکل یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حریت پر قائم ہیں، حسینیت پر قائم ہیں، کہ در گرہ صد شعلہ دارد اخغرس، زندگی گیرد کمال از جوہرس۔ اس کے انگارے کی گرہ میں سینکڑوں شعلے ہیں، اور زندگی کو اس کے جوہر سے درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ جو مومن کا جوہر ہے اس کے جوہر سے زندگی کو درجہ کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس کے انگارے کے گرہ میں سینکڑوں شعلے پوشیدہ ہیں، اور اس کے شعلے سے باطل قوتیں جو ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور
چینکنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے اس پر، اور اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ مومن، یہ بندہ مومن کی تکبیر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اور اس کی جو ساری منافقتیں ہوتی ہے اور سارے جو اس کی ہکڑیاں ہوتی ہے اور سارے جو اس کے سازشیں ہوتی ہیں وہ بالکل نیست و نابود ہو کر جل کے راکھ ہونے لگتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل قوتیں طرح طرح کے فتوے اور طرح طرح کے الزامات ان حق پرست مومنوں پر لگانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں خطرہ نہ ہو؟ کیونکہ نار کو نور سے ہمیشہ خطرہ ہونا ہی چاہیے۔ مرد آزاد چو آید در سجود، در توافس گرم رو چرخے کبود۔ جب کوئی آزاد مرد سجدے میں گرتا ہے تو یہ نیلا آسمان اس کے طواف میں گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومن جب سجدے میں جاتا ہے تو آسمان بھی اس کا طواف کرتا ہے۔ مومن جب ذکر خیر کرتا ہے تو کعبہ بھی اس کا طواف کرتا ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کے نشستوں میں کیا ہے۔ یقیناً ہم نے پریکٹیکلی بہت ساری باتیں ایسی پہلے بھی بیان کی ہیں کہ جب اللہ والے جہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر آسمان تو کیا کعبہ طواف کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے روضہ اقدس بھی طواف کرتا ہے، اور فرشتوں کا وہاں پر جو ہے یقیناً باس ہوتا ہے، فرشتے وہاں پہ سر بسجود ہوتے ہیں۔ مرد آزاد چو آید در سجود، یہ بات مرد آزاد کی ہو رہی ہے، مرد مومن مردان حر کی ہو رہی ہے۔ مرد آزاد چو آید در سجود، در توافس گرم رو چرخے کبود، در نداری خون غرم اندر بدن، سجدتون ست جزز رسم کہن۔ اور اگر تو اپنے جسم میں خون گرم نہیں رکھتا تو پھر تیرا سجدہ محض ایک پرانی رسم کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جسم میں خون گرم نہیں ہے، یعنی تمہارے اندر مومن کا وہ جوہر نہیں ہے، وہ آزاد بندے کی فطرت نہیں ہے، وہ مردان حر کی آنکھ نہیں ہے، تو پھر تمہارا سجدہ بیکار ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے سجدے میں وہ تپش ہونی چاہیے، وہ سوز و گداز ہونی چاہیے، تیرا سجدہ محض ایک پرانا رسم و رواج اور اٹھک بیٹھک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں صرف سجدہ اٹھک بیٹھک ہے۔ حضرت اقبال آج سے 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں، در نداری خون گرم اندر بدن، سجدتون ست جزز رسم کہن، اور تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد و حفظ و آئین است و بس۔ یعنی تلوار صرف عزت دین کے لیے ہے، اس کا مقصد صرف شریعت کی حفاظت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شریعت کی حفاظت کے لیے کنسیپٹ آف کربلا اور کنسیپٹ آف محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانے کے لیے تیغ اگر اٹھانا پڑے تو تیغ اٹھا لو، تلوار اٹھانا پڑے تو تلوار اٹھا لو، کیونکہ تیغ و تفنگا اور تلوار جو ہے اور شمشیر جو ہے صرف اسی کام کے لیے اٹھانے کی ضرورت ہے، تلوار صرف عزت دین کے لیے۔ عزت دین میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ جب دین پر آنچ آنا شروع ہو جائے تو تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ جب دین پر آنچ آ جائے تو جان دے کر دین کی حفاظت کرو۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی۔ تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس، بہر حق در خاک و خون غلطی دست، پس بنائے لا الہ گردی دست۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام حق کے خاطر خاک و خون میں لوٹے، اس لیے وہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ انہوں نے خاک و خون کا جو دار و دورہ کیا اور خاک و خون میں جو وہ لیٹے تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ لا الہ کی بنیاد پر لیٹے تھے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے تمام اہل و عیال اور اپنے جسم و خون کی بازی لگا دیے۔ کیوں لگا دی؟ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاطر، حق کے خاطر خاک و خون میں لوٹے، اس لیے وہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ آج لا الہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام مانے جاتے ہیں۔ بنا لا الہ
است جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے جو راز وہی ہے کہ حضرت امیم ہند سرکار نے بھی کہا تھا کہ ابتدا لا الہ انتہا لا الہ، کچھ کہوں اور اس کی ضرورت نہیں۔ یعنی لا الہ کا جو کنسپٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بغور فرمائیے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے سوا کوئی اس کے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، نہیں ہے کوئی حق سوا اس کے، نہیں ہے کوئی میرے سامنے سوا اس کے۔ یہ جو بنیاد ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اگر اس کی وضاحت کی جائے تو تقریریں بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ لا الہ کا جو تشریح اور توضیح اور اس کی جو وضاحت ہے بہت بے کراں ہے۔ اس کا وجود سے بھی اگر واضح کی جائے تو وجود کے رموز واضح ہونے شروع ہوتے ہیں، اور اس کا حقانیت اور توحید پر جب اس کی بات کی جائے تو حق و باطل کے حوالے سے اس کی جو وضاحت ہوگی وہ بہت ہی وسیع ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ کو واضح کرنے اور اس کو ثابت کرنے اور کلمہ طیب کو بچانے کے لیے انہوں نے پریکٹیکلی طور سے اپنے وجود و ہستی اور تمام کنبے کی قربانی پیش کر کے حق و باطل کو واضح کیا اور فنا و بقا کے کنسپٹ کو کلیئر کیا۔ حضرت اقبال اس کی تصدیق کر رہے ہیں، چنانچہ آگے بڑھیں۔ تیغ لاچوں ازمیان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خوں کسید۔ جب آپ نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی تو اہل باطل کی رگوں سے خون نچوڑ لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے لا کی تلوار۔ تیغ لاچوں ازمیان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خوں کشید۔ جب آپ نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی تو اہل باطل کے رگوں سے خون نچوڑ لیا۔ آج بھی کوئی لا کا تلوار جب صوفی اور مومن اپنے میان سے باہر نکالتا ہے تو باطل قوتیں اور باطل تمام رشتے ناتے جو ہے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ وہاں پر نہ کوئی اپنا بچتا ہے، نہ کوئی بیگانہ بچتا ہے، نہ کوئی باپ بچتا ہے، نہ کوئی بیٹا بچتا ہے، نہ کوئی بیوی بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار، بیٹا ناتا پوتی، کوئی نہیں بچتا ہے۔ کیوں کہ لا جب کا دیا نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قل ہو اللہ جب پڑھ لیا تو کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ قل ہو اللہ احد لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں حضرت اقبال بھی تصدیق کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ وحدانیت اور احدیت کے منزل میں کوئی نہیں، صمدیت کے منزل میں کوئی نہیں۔ تیغ لاچوں ازمیان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خوں کشید۔ یہاں پہ معرفت بالکل ننگی ہو کر کے اپنی بات بیان کر دیتی ہے۔ وہاں پر شریعت کا کوئی لباس نہیں رہتا ہے، لیکن جب شریعت کا لباس ہم پہنتے ہیں تو پھر ہم سماج میں رہتے ہیں اور دنیا بھی جیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی شریعت کا لباس کوئی سالک اتار دیتا ہے وہاں پر لا کی تلوار سے تمام چیزوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اپنے نزدیکی پیروں سے بیٹھ کر گفتگو کریں، اور نہایت ہی تنہائی میں ان نکات پر آپ جب گفتگو کریں گے تو ہم کو امید ہے کہ وہ آپ کے جو پیران و زام ہیں، آپ کے پیر و مرشد اس بارے میں بہت تفصیل سے باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نقص اللہ برے سہرانوست، سطر عنوان نجات مانوست۔ یعنی انہوں نے صحرا کے سرزمین پر اللہ کا نقص رقم کیا اور ان کی لکھی ہوئی سطر ہماری نجات کا عنوان بنی۔ اللہ اکبر! یہ باتیں جو ہے کربلا کے حوالے سے آپ تلک پہنچ رہی ہے۔ نقص اللہ بر سہرانوست، سطر عنوان نجات مانوست۔ یعنی انہوں نے صحرا کے سرزمین میں، جنگل و تپتی ہوئی صحرا میں
الا اللہ کا نقص رقم کر دیا اور ان کی لکھی ہوئی سطر ہماری نجات کا عنوان بن گئی ہے۔ آج ہم اس کنسپٹ کو سمجھ رہے ہیں اور لا الہ کی حقیقت کو پہچان رہے ہیں۔ قوت دین مبیں فرموداس کائنات آئینے پذیر از دو داس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین مبین کی قوت فرمایا ہے، ان کے خاندان سے کائنات کو قانون ملا ہے۔ یقیناً قوت دین مبین فرموداس کائنات آئینے پذیر از دو داس، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں دین مبین کی قوت عطا کی۔ جو دین مبین ہے اس کی طاقت عطا کی ہے امام علی مقام کو، اور ان کے خاندان سے کائنات کو قانون ملا ہے۔ جو قانون اور جو دین اور جو کانسٹیٹیوشن ہمارے اسلام کا ہے کہاں سے ملا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے، اور بغیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو اسلام کا ہے نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی کنسپٹ دین کا سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی قدم بوسی اور ان کا فیض بہت ضروری ہے۔ آنکھ زیر تیگ گوید لا الہ، آنکھ از خونس برو ید لا الہ۔ ایسا مسلمان چاہیے جو تلوار کے نیچے بھی لا الہ کہے، جس کے خون سے لا الہ کی فصل اگے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کیسا مسلمان چاہیے؟ آج کے زمانے میں کہاں ہے ایسا مسلمان؟ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ سنو سنو، ایسا مسلمان چاہیے جو تلوار کے نیچے بھی لا الہ کہے۔ ایسا مسلمان نہیں چاہیے جو کسی بھی ڈر سے لا الہ کہنا بند کر دے، یعنی ذرہ برابر بھی خوف اس کے اندر نہیں ہو۔ تلوار اگر سینے پہ رکھ دیا جائے، گردن پہ رکھ دیا جائے، تو بھی وہ لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر قائم رہے۔ ایسا مسلمان چاہیے، یعنی صرف منہ سے نہیں کہے بلکہ لا الہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر لے اس بات کا، تصدیق کر لے اس بات کا، اور عملی طور پر یہ ثبوت دے کہ سوا اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور سوا اللہ کے میں کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، سوا حق کے میں کسی بھی باطل کے آگے سرنگون نہیں ہو سکتا۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آنکھ زیر تیگ گوید لا الہ، آنکھ از خونس برو ید لا الہ۔ حضرت اقبال کے شعروں میں اتنی نور ہے کہ پڑھنے سے دل باغ باغ ہوتا ہے اور دل و جگر میں روشنی پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ریگے راگ کے منتظر کشتے حجاز از تشنکاں، خون حسین بازدہ کوفہ و شام خویش رہا۔ عراق کے ریت انتظار کر رہی ہے اور حجاز مکہ مدینہ کی کھیت پیاسے ہیں، کوفہ و شام کو پھر سے خون حسین کی ضرورت ہے، یعنی حق کی آواز بلند کرنے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقبال اب کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی حق کی آواز بلند کرنے والے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کوئی حسین ہو، آج بھی کوئی حسینی کنسپٹ کو فالو کرے تب کام بنے گا۔ ریگے راگ کے منتظر کشتے حجاز تشنکام، خون حسین بازدہ کوفہ و شام خویش را۔ ازاں کشتے خرابی حاصلی نیست، کہ آب از خون شبیری ندارد، یعنی اس ویران کھیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جس کو خون شبیر علیہ السلام سے نہ سینچا گیا۔ جس کھیت کو شبیر علیہ السلام کے خون سے سینچا جاتا ہے اسی کھیت میں سرسبزی آتی ہے، اسی کھیت میں جو ہے سبزہ آتی ہے، اور وہ کھیت بابرکت ہو کر پھولتا اور پھلتا ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی کربلا کے بغیر اسلام زندہ نہیں ہو سکتا، چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا پھر اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھیں۔ ہر خانقاہ میں، ہر گھر میں، ہر کہیے کہ نشستوں میں، ہر مجلسوں میں، اور ہر قریے میں ایک
اسلام کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کربلا سے گزرنا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ بغیر فنا کے بقائیت حاصل نہیں ہوگی، بغیر اس کے کوئی گزارا نہیں ہے صاحب۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مان ذبحائے عظیم احمد پسر۔ اللہ اللہ کیا شان تھی کہ آپ کے والد بزرگوار مولا علی علیہ السلام بسم اللہ کے با کا درجہ رکھتے تھے، اور بیٹا ذبی عظیم کا معنی وہ تفسیر بن کر آیا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانا ذبی عظیم احمد پہ سر۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ مولا علی کی کیا شان تھی کہ وہ بے کے بسم اللہ بن گئے، اس کا درجہ رکھتے تھے، اور بیٹا جو ہے ذبح عظیم کے معنی وہ تفسیر بن گیا۔ واہ واہ کیا بات! بہر آسا زاد خیر الملل، دو سے ختم المرسلین مل جمل۔ بہترین امت مسلمہ کے شہزادہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم المرسلین کا دوس مبارک سواری تھی، اور کیا اچھی سواری تھی! بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ یعنی زندگی کے بطن سے متضاد قوتوں نے جنم لیا ہے، جیسے موسیٰ اور فرعون، جیسے شبیر امام حسین اور یزید پلید۔ یعنی یہ دو قوتیں جو ہے متضاد قوتیں زندگی کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ابدی ہے۔ زندہ حق از قوت صبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ حق بہرحال قوت صبیر کے زور پر زندہ رہتا ہے، اور آخرکار داغ حسرت لے کر فنا ہو جانا باطل کا مقدر ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ دو متضاد صورتیں تو پیدا زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن حق ہمیشہ قوت صبیری کے زور پر ہی زندہ رہتا ہے، اور باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یہ حق خواستاں بر جلوائے خیر الامم، چو صحاب قبلہ باراں در قدم۔ وہ بہترین امت کا بہترین جلوہ تھا جو یوں اٹھا جیسے بارش سے بھرا ہوا بادل قبلہ کے سمت سے اٹھتا ہے۔ یہ بادل کربلا کے زمین پر برسا اور کھل گیا۔ ماشاءاللہ۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانہ ہاکار دو رفت۔ یعنی یہ بادل کربلا میں برسا اور کھل گیا، دست میں گلہائے لالا کی فصل کاشت کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون و چمن ایجاد کرد۔ یعنی انہوں نے قیامت تک کے لیے جبر و استبداد کی جڑیں کاٹ دیں، اور ان کے لہو کے موجوں سے ایک نیا چمن لہلہا اٹھا۔ عزم اوچوں کو ساراں استوار، پائیدارد تند سیرو کامگار۔ حضرت امام حسین کا عزم پہاڑوں کی طرح اٹل اور پائیدار، تیز رفتار اور کامیاب تھا۔ یعنی باطل قوت کے سامنے انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، پختہ ارادے کے ساتھ شر کی قوت سے ٹکر لے لی، شہادت قبول کر لی، لیکن اس شیطانی قوت کو تسلیم نہ کیا۔ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں شیطانی قوت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ماں سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرس افگندہ نیست۔ یعنی انہوں نے دنیا کو بتایا کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کے غلامی قبول نہیں کرتا، اور اس کا سر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا۔ خون و تفسیریں اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون نے دین حقہ اسلام کا یہ راز توحید خداوندی کھول کر بیان کر دیا، اور سوئی ہوئی ملت کو بالکل جگا دیا۔ یقیناً اے صبائے پیک دور افتادگاں، عشق ماں بر خاک پاؤ رساں۔ اے باد سوا، اے بہت دور بسنے والے کے قاصد، جا اور امام حسین کی قبر کی خاک پاک تک ہمارے آنسوؤں کا نذرانہ پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ یہیں سے نکلا ہے پیک والے، جو ہم لوگ پیک والے کہتے ہیں، اور
پیکار حسین بنتے ہیں، اس کا تذکرہ دیکھیے حضرت اقبال کر رہے ہیں۔ اے صبا اے پیک دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک رساں۔ اے صبا، اے باد صبا، اے صبح کی ہوا، اے بہت دور بسنے والے کے قاصد، یعنی پیک کا مطلب ہوتا ہے قاصد، خبر پہنچانے والے۔ اے قاصد جا اور امام حسین کی قبر کے خاک پا تک ہمارے آنسوؤں کا نذرانہ پہنچا دے۔ حضرت اقبال بہت عمدہ طریقے سے اپنا آنسوؤں کا نذرانہ خاک کربلا تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، ہمارے آنسوؤں کو اے پیک والے، اے پیغام پہنچانے والے قاصد، اور اے صبا پہنچا دے، ان تلک ہمارا سلام پہنچا دے۔ بہت عمدہ طریقے سے یہ باتیں حضرت اقبال نے امام علی مقام کے حوالے سے پیش فرمائی ہے، اور ان کے چنندہ اشعار جو ان کے رموز بے خودی، اسرار خودی، اور پسچائے باید کرد اور زبور عجم میں جو کچھ چیزیں فارسی کے حوالے سے تھی، اور کچھ باتیں ہم نے ان کے اردو کلیات سے بھی اخذ کی تھی، اور اس کو اخذ کر کے ہم نے جو ہے کربلے کے حوالے سے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے آج کے نشست میں۔ امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا۔ حضرت اقبال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فارسی اور اردو کے اشعار میں حضرت امام علی مقام کے پیغام کو اور کربلے کے کنسپٹ کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور حقانیت پر قائم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اشعار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کے راہ پر چلنے، حق کا ساتھ دینے، اور پیغام امام علی مقام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔